اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جس میگے جاتی ہے اتنی خوشی ہے، ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت، بولو بھائی نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے، یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتے ہیں صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے. صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا
کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھے, دوسری میں دوسری پڑھے, سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت بہتر ہی ہے. کبھی کبھار اگر ہو جائے کوئی حرج نہیں. اثر سے پہلے نفل نماز کا حکم. عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں اثر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں, بعد میں نہیں پڑھ سکتے. اثر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, یہ کوئی اور قضاء نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. پہلے جتنے چاہیں پڑھیں. نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے کہ نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں, اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے. نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز کرتے تھے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں. اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم. اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے. کوئی ممنوع نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں نہیں ہے, سنت ہے. بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتے ہیں تو ثنا پڑھیں, ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کی تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے علم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل اللہ پڑھ لی, تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ, اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے, قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں, کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو, اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے, اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے, میں نے بتایا سنت ہے, چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں. کیا عشاء کی صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی سوال نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا تو 4 فرض پڑھ لیتا تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا, ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام. کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقع ہیں تو وہ بھی پڑھنے کیا جا رہا ہے اسلام, وہ بھی موقع ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے, نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھیں, لیکن آپ 2 سنتوں کو بھی معمول بنا لیں تو تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض وہ تو فرض ہے ہمارا, اور 2 سنتیں موقع ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے. ایسا یہ سنتیں نہ پڑھیں. اور وتر بھی جو ہے نا, وتر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہے. وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں. باقی اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں. پہلا سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, جو میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھنے لگتے ہیں تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا.
ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، وہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 ہوتی نہیں ہے۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا اثر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت ہے۔ نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو اردو میں کریں یا عربی میں کریں۔ سلمہ صاحبہ دبئی سے، لیکن نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان نہیں کرتا جو اس کی نظر نہیں، دل میں نیت کرتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ پھر جو نماز ہے اس کی نیت کرنے، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کرنے، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کرنے، دل میں نیت کافی ہے، تو الف عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکر سے، نہیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور باقی ظہر کی نماز کی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں، اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی اثر کی بعد، ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا۔ پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے کیسی پیاری جگہ ہے، جو نماز کی جگہ ہے، شخص مقدس برتر آنے جگہ ہے، والا ہے، اتنا لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک رواج دینا چاہیے مساجد میں۔ جیتنے والا مخصوص شخص ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں، عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے نا، عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ چرچ میں۔ ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں، یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے۔ آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا، تو جائز ہے، جائز کی بات نہیں ہے، جائز تو کہیں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا۔ لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ پھر حضرت جبریل نے اس کو رواج ڈالنا چاہیے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے، دوسرا، بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے، نکاح کو آسان بناؤ، آسان بناؤ، آسان بناؤ، ٹینشن فری بناؤ نکاح۔ زنا کو مشکل ہونا چاہیے، نکاح کو لونڈی اور غلام تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو اور بولو، ابھی بیان پورا ہوا نا، جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے، سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ لڑکے پہ ڈالا، نان نفقہ لڑکا کرے گا، مہر لڑکا دے گا، جب عورت اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ آپ کا تصرف سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے، اس حساب سے سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے، عورت غلام نہیں ہے، محکوم ہے۔ محکوم میں اور غلام میں پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت، جو بھی وزیر اعظم ہے، جو بھی صدر ہے، وہ حاکم ہے، ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا۔ اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں؟ بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے
पुलिस के मातहत होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस आप उसके मातहत हैं, तो ये क्या मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो गुलाम है क्या बॉस के? मातहत है। मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते एक अमीर होता है, बाकी सारे मातहत हो गए, हम मातहत हैं भाई, हम ये तो तौहीन है। तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निजाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक जिम्मेदार और एक अमीर नहीं होता। घर भी एक जगह है ना जहाँ लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सरबरा है और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं। तो मातहत हैं तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने ज़ौजा पे क्या बनाया है? इसलिए हाकिम बनाया, औरत मातहत है। तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की। एक बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर वैसी फजीलत दी है। कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा गॉड गिफ्टेड है। वो क्या है? खुदा की तरफ से। देखो जंगल में शेर होता है जिसकी और लोमड़ी होती है और चीता होता है। अब चीता क्या मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? वरना भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया। हम क्या हमें पैगंबर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज करते थे कि हम में जो कौम का सरदार तो अल्लाह ने पैगंबर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो उस रहमत की तक़सीम के? अल्लाह जिसको चाहे तो दे दे जो नेमत दे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया और औरत बनाया। तो उसकी एक वजह तो अल्लाह की अल्लाह ने मर्द में कुछ सलाहियतें ज्यादा रखी। दूसरी वजह जो असल में फोकस कर रहा हूँ, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वजह उसकी है कि मर्द औरत माल बोलो ना भाई खर्च करें। ये इस्लाम में सिस्टम 100% गलत है कि औरत की कमाई और मर्द की कमाई और मर्द औरत की कमाई खाई, औरत अपनी कमाई खुद मर्द जिम्मेदारी ना उठाए। ये इस्लाम नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ, ये बीच में क्यों लटके दे हो? खवातीन कहती है हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉब एक्चुअली आजकल गुजारा नहीं होता ये। और भाई जॉब जब कर रहे हो तो ये कहां से लिया तुमने कल्चर? अंग्रेजों से। तो फिर अंग्रेजों को पूरा फॉलो करो। फिर आपके मियाँ का अगर किसी औरत से आंख मटक्का चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज में औरतें जब जॉब करती है तो वो शौहर भी उनका फिर पाबंद नहीं होता, उसकी 10-20 गर्लफ्रेंड भी उनका कल्चर इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। समझा पा रहा हूँ अपनी बात? कुछ इस तरह के पूरा फॉलो करो ना। ये क्या आधा अपने मतलब का इधर से और जहाँ उधर मजा आ रहा है वो वहां से, और जहाँ इधर मजा आ रहा है बच्चे को क्या हो गया भाई, फिर दोबारा बयान शुरू हो गया। यही हो रहा है ना आजकल। भाई इस्लाम ने अगर मर्द पर जिम्मेदारियां ज्यादा रखी हैं कि सारी जिंदगी तुमने खिलाना है और इधर उधर आंख मटक्का करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुछ हुकूक भी दे दिए ना कि अब ये तुम्हारे माते है, घर से निकलने से पहले तुमसे पूछेगी तुम्हारी इजाजत के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल, तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी घर में नहीं आने दे सकती, तुम्हारी परमिशन के बगैर फोन पे नहीं बात कर सकती। ये नहीं कि 24 घंटे आपसे परमिशन लेती रहे, लेटर लिख के दे। मतलब ये कि अगर तुम ये समझते हो कि फला जगह इसका बात करने से मुझे तकलीफ होती है तो तुम इस पे रोक सकते हो, क्योंकि हर चीज को गलत लेके जाते हैं ना। हर दफा फोन करने से पहले पूछेंगे अम्मी से बात कर लूं, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि अगर आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा बेगम का, तो आप उस पर पाबंदी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इस देश से उसका नान नफका बंद कर सकते हैं आप। ये बेसिक राइट्स हैं जो अल्लाह ने आदमी को दिए हैं। तो इस तरह की चीजें अल्लाह अब आधे उधर से ले रहे हैं, आधे बोलो भाई इधर से ले रहे हैं, तो फिर कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। तो पेड़े खाने का शौक है, बस हमें पेड़े खाने का शौक है कि इस्लाम के हुकूक पूरे लें, जिम्मेदारियां जो इस्लाम ने लगाई है वो अदा न करें। तो अब अल्लाह ताला ने भाई मर्द को जो फजीलत दी है, घर का सरबरा बनाया है, उसकी बड़ी वजह कुरान बयान कर रहा है कि माल कौन खर्च करेगा। बोलो भाई डबल बेड कौन लेके देगा? अलमारी किसकी होगी? बेगम के कपड़े जिस अलमारी में रखे जाएंगे वो अलमारी किसके पैसे से खरीदी गई? बोले शाबाश, सबक है, गैरत दिला रहा हूँ, गैरत। बोले तकिया की पैसे कौन देगा? वो डिनर सेट जिसमें प्लेटें बेगम प्लेटों में प्लेटें तो नहीं खाएगी, खैर प्लेटों में जो चीजें खाएगी वो प्लेटें किसके पैसों से होंगी? मर्द के पैसों से होगी। जो जेवर उसके गले में डलेगा वो कहां से आएगा भाई? मंजर देखा, बोलो ना भाई क्या हो गया? आदमी के पैसों से होगा। जो मियाँ है, मियाँ या मियाँ का अब्बा वो अगर सखी है तो वो अब्बा, यहाँ तो माशाल्लाह अब्बा बड़े सखी हैं तो ये कर रहे हैं माशाल्लाह बरखुरदार की शादी। तो नाराज हो जाए। ये सारे खर्चे अल्लाह ने किस पे डाले? सोफे में जो मेहमान आके बैठेंगे तो वो सोफे किसके होंगे भाई? चाहे वो फोल्डिंग हो चाहे वो काबिल फोल्ड ना हो, वो आपकी हेडेक है। लेकिन पैसे किसके होंगे उस सोफों पे? पेटी किसकी तरफ से होगी? बोलो ना, बोल सबक खिलास हो रही है बकाल। अब आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, मैंने नहीं बिठाया, जाना चाहे जा सकता है। अब आप अपनी मर्जी से बैठे हो तो वो जो है ना प्लेटें किसकी होंगी भाई? चूल्हा कहाँ से आएगा? मर्द के पैसे। माहौल बना दिया, एक शख्स आ रहा है, इतना अच्छा महर किस कौन देगा? महर 25,000, 5,000, 2,500 रेट चल रहे हैं सफर वाले ड्रेस में। और जहेज
ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. اس سے ماحول کی تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو, پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی ہے, کسی نے بدوا دی ہوگی ہمارے راس پاش کر رہے ہیں, یہ صاحب بہت غلط کر رہا ہے. ہاں نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کی کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں, لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے, ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ سمجھتے ہو تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے ہیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے. یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے, کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. ڈانٹو تو کانپنے مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑ اتنی بھی مناسب مثالیں دینا مناسب. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو, کیونکہ تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند بھرتی ہونے کے لیے. پھر کمپٹیشن دیکھو نا, مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سوچ, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا. میں تو کہتا ہوں جہالت ہے, کتنی جہالت, فخر کرنے کی چیز ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے, مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, اور بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کوئی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی. تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو نیچرل کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو, 25 لاکھ کا چیک دے دیا, وہ نہ کسی پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے گا. یہ ایسا بول چپکے سے داماد کو پتہ بھی نہ چلے, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, وہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں, پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نظر نہیں, مطلب بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہے ہیں نا, تو آپ کو شرعن اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی ملتے. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں باقاعدہ, آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے.
کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ گلے پڑ جاتا صاحب سے ملے تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے تو وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز بعض دفعہ باقی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو ٹھیک ہے نا وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے گولڈ ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ یہ لاکر میں پڑے گا جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں بزرگوں کی کتابوں سے نکال کے باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ نہیں دینا گھر بس گیا موقع ختم ہو گیا پھر آپ کی بچی آپ کا داماد تھے تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے نہیں لگ رہے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہیں کہ چلو پہلے نہیں کیا چلو اب تو پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مرضی آپ کا داماد ہے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے گفٹ کا عنصر تو بعد میں کون دیتا ہے بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں ابے تو کیا کھلا رہا ہے اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے تو بعد میں آپ کا داماد ہے آپ کی بیٹی ہے بھائی پال لو پورے اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو آپ جانے آپ کا سسرال جانے صلہ رحمی ہے جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ جو بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ بہت اچھی بات ہے ہم منع ہدیے سے گفٹ سے منع نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں نمائش زیادہ ہے غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کو تو اس لیے سادگی اور خرچہ بولو بھائی کم سے کم خرچہ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مونا سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا نا وہ وقتی مزہ ہے وہی یہ جو چرس و ہیروئن کا ہوتا ہے جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ آسانی سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر مصروف اتنے تھے وہ کہتے ہیں میں نکاح نہیں کروں گا ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے تو ان کی غالباً چچزاد بہن تھی خالازاد بہن تھی تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے کہ بھائی آپ کی کزن ہے آپ نکاح کر لیں بغیر نکاح کی زندگی گزار رہے ہیں بہت اصرار کیا ایک دن انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح جو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی اب کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ میرے پاس فالتو ٹائم پھر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو ابھی کراؤ نکاح ٹھیک ہے گھر بھیج دو رخصتی ہو ہماری بیوی بن جائے گی پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو لوگ ایسے مانتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں یہ کون سا ہو کہتے ہیں بھائی میرے پاس اتنے بخیروں کا ٹائم آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے اتنا ٹائم ہے شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ والے آ رہے ہیں یہ والے جا رہے ہیں پھر وہ آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں تو پھر انہیں بری کی رسم آ رہی ہے پھر وہ والے آ رہے ہیں پھر پھٹا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں پھر انہیں ایک بات ایسی کہہ دی تھی جو ان کو بری لگی تھی تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے پھر ڈانٹا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں پھر وہ بڑے ٹینشنیں میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو شیخ الحدیث اور زکریا نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو والا ہے میں جاؤں ٹائم نہیں ہمارے پاس بات تو ہے ہمارے نکالنا اور پھر یہ کرنا ہو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی ہو بیٹیاں جب جوان ہوئی تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہے ان سے بات کی وہ راضی ہو گئے بڑے فخر سے راضی ہوتے اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے آپ سے ہم بچیوں سے ہماری شادی تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے اپنے کلچر کو پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے ہوں ایسے مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ ایسے کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دی تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں بھائی اب جب کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہماری بچی ہے بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں چلو بھائی نکاح پڑھا دیا اب تمہاری امانت ہے جب چاہے لے جاؤ اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے تمہاری ہیڈیک ہے یہ ہماری ہیڈیک انہوں نے بھائی نہیں ابھی تمہاری ہیڈیک ہے گھر میں جگہ ہے نہیں ہے کمرہ اوپر والا کمرہ بن رہا ہے پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا واش روم میں ٹائلیں لگیں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں جیسے جیسے
عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو, یہ ذہن میں رکھو, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی. دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں لوگ سوچ ہی نہیں ہے, سوچ نہیں رہے ہوتے. نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی, نہ بیٹوں کی شادیاں. اور بڑھاپے میں دیکھو کہ ابا کو ٹی بی ہے, مرنے والے ہیں, شوگر بہت ہائی رہتا ہے, جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں کو بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں. اصل خوشیاں تو جبھی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے. خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے, بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں. جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ, داماد لے کر آؤ. جوانی میں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہے یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان. یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جبھی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی. دنیا میں زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کھاتے. میں نے ایسے بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تو میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں. جب ہوتے 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 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہا ہے اذا بلغ اشدہ, جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا, اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. بہت زبردست پھل ہے اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے. یہ شادی میں لے کر آتا ہے جو انسانی اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل مفید ہے ہوتا نہیں دنیا میں. اور پھر ظاہر ہے 40 سال سے آپ کو ملے گا 38 سال. پاکیزہ چیزیں تھی ہمارے رب نے حلال کر دی. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی پیچھے تو ہمارے رب نے کیا کر دی. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار. آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے, دنیا دیکھی ہے اور آپ کو اتنا کانفیڈنس بول کے اس کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے جس میں بڑی مشہور ہو چکی ہوتی ہے. سانس کو سانس مارنے کے لیے تیار نہیں بنو گے, ماڈل میں ڈھل چکی ہے. اور آپ کی اپنے حساب سے بدحالی سے بچانے کے لیے آپ کو فری میں کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ کرو. 40 سال بھی نہیں کی تو ابھی آپ والے یہ مسئلہ نہیں ہے. ماں کی گود میں لیکن بہرحال اس لیے آسان قدر نہیں میرے بھائی, ورنہ جو غیر بناؤ نہیں کو قربانی دے کے ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں میں. ہم دیسی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر اسلام دیتے لوگوں کو کھلے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانے آ کے کھائے تمام دسترخوان لگا کے. یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, محنت تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہلکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے نہیں کماؤ ہوتا نا, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے. اگر چادر ہے, جاگنگ ہے, چادر ٹریولنگ ہے, اسکائی ڈائیونگ ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے پر ملاؤ کہ جلدی سے نکاح فارم کرو, پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی اور اس کے والد کا نام 3 آدمی سدرہ سلطان بنت محمد سلطان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر, بھائی یہ ہونے دو, سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر بلد محمد رفیع سے 1 تولے سونے کے عوض میں کروں. اجازت ہے آپ کی طرف؟ 3 رہ گئے پیراشوٹ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ. بھائی محمد زہیر تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے, جن لذتوں کو, جن مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا, ان میں کامن کیا ہے؟ لطیفہ ضرور سن لینا. اس بار کو میں نے چوہے اور شیر والا لطیفہ سنا ہے. وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں. صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو, اور صاف ستھرے کام ہیں جو شیر نے نا شادی ہونے والی تھی, اس نے اعلان کیا صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر گوبر کھانے کی کوشش کرنا کہ میری بارات میں کوئی ہڈیہ خاندان سے ہڈیہ آدمی نہ آئے. یعنی جنگل بیان نہیں کرتا میں چونکہ شیر ہوں, جنگل کا بادشاہ ہوں, تو شیر ہوں نا, تو شیر خاندان میں چیتا آئے
ہم سب بن مانس آئے اور بھیڑیا آئے، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، ایسے فری ہو کے بھیڑیا نیچ نسل کا جانور نہیں آنا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ وہ بولو نا، رات جھاڑ رہی ہے، کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام نہیں آتا، اس لیے حرام اس لیے ہے کہ وہ یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں، ناپاک شیر دھولا بنا ہوا بیٹھا تو اس کی چیزیں نظر ہیں پڑ وہ گئی چوہے سب کے سب غصے سے اسلام میں لال بھی رونے آٹومیٹکلی لگا، کیا ہو گئی، اس وقت حرام اس نے ہو کہا، اس نے کہا گئی۔ اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لومڑی گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور بھینگ پہ الگ سے حدیث ہو، اور جانور کو کیوں آنے دیا ایسے؟ شیر کی شادی ہو رہی ہے، مذاق تو جن چیزوں کا چوہا نام ناچے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں، کھانے کے اسلام نے کہاں سے بالآخر جب تو کھانے ہو پینے گئی شیرنی کی، شیر نے لومڑی کو بلا کے انکوائری کی، کیا مذاق ہے، میں نے تجھے منع کیا تھا گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے، الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں چوہے کھانے کو پینے کی گرفتار ایسی کر ہیں کے جو لایا ہے گیا، ناپاک، لیکن انسانی شیر نے عقل پوچھا وہاں تجھے تک شرم نہیں آتی؟ ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تو میری شادی میں ناچ رہا ہے، تو چوہے نے کہا کہ یہ زیادہ ناپاک شور نہیں مچا، گند ہوتا ہے، شادی سے پہلے میں بھی شہر ہی وہ تھا۔ کون سی چیزیں جتنے بھی درندے، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہمارے اوپر کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث پھوپھا جو ہے نا تیری بھی ختم ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، تو بھائی یہ لطیفہ سن کے شادی کر رہے ہو؟ کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن میں منہ لگا دے۔ اچھا جناب محمد زہیر بن محمد رفیع، میں نے 1 تولہ سونا کے عوض میں آپ کا نکاح سدرہ سلطان بنت محمد سلطان سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا گوشت، یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے، دیکھنے میں نہیں پتہ چلتا، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ اور اس طرح کے چوہے اس نکاح کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے، چوہے ہو گئے، اللہ اس کی وغیرہ وغیرہ کو کامل طور پر نصیب یہ انسان تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے دوسری کی ناپاکی توفیق وہ ہوتی ہے جس کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ حلال ہے حرام ہے اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت و الفت کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں کو شیطان کے شر سے بغض و عداوت سے ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جس کے جو اللہ جو ہم بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جس کی جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تمام ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا، لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ کیا تھے؟ Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel. آ سکتی تھی، یہ بھی خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک، لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر، یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے۔ کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے